علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عربی زبان کے آج کے سبق کے اندر بھی تمرینات کو حل کیا جائے گا۔ آج کی جو تمرین ہے اس کے اندر فعل امر کے تعلق سے بحث کی گئی ہے، اور فعل امر کے صیغے ہم برابر پڑھ چکے ہیں۔ ہر لیسن میں کچھ نہ کچھ صیغے آتے ہی رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر ہے ادخل، داخل کریں۔ کل کلمۃ، ہر کلمے کو، فی جملتین، دو جملوں میں۔ تو سب سے پہلے ادخل پہ ہی بات کر لیتے ہیں۔ ادخل یہ اصلاً ادخل یدخل سے، جیسے ہم نے بتایا تھا کہ فعل ماضی جو ہوتے ہیں وہ ثلاثی بھی ہوتے ہیں، 3 حرف کے بھی ہوتے ہیں، فعل ماضی 4 کے بھی ہوتے ہیں، 5 کے بھی اور 6 کے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ادخل یہ رباعی سے ہے، ادخل اس لیے ہے ادخل۔ اگر یہ دخلا سے ہوتا، دخل یدخل، تو اس کا فعل امر ہوتا ہے ادخل، جیسے ہم کہتے ہیں انٹر کریں، ادخل۔ چلیے یہ تو ہو گیا اس کلمے کے تعلق سے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فعل امر بنتا کیسے ہے۔ ایک سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ فعل مضارع کے جو فریم ہوتے ہیں ثلاثی کے، خاص طور سے اس میں ایک بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے عین کلمے کی حرکت کو جاننا۔ یا، فا اور لام، ان تینوں کی حرکت، یا کی جگہ پر کبھی تا آ جائے گا، کبھی حمزہ آ جائے گا، کبھی نون آ جائے گا، جیسے بتایا گیا تھا کہ حروف مضارع 4 ہیں۔ عطینا اس کا شارٹ کٹ ہے، یعنی حمزہ، تا، یا اور نون۔ تو اسی کا اضافہ کرتے ہیں، فعل ماضی کے شروع میں فعل مضارع بن جاتا ہے۔ لیکن سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ جاننے کی ہے کہ عین کلمہ اس کا کیا مفتوح ہے یا مکسور ہے یا مضموم ہے، یعنی اس پر فتحہ ہے یا ضمہ ہے یا کسرہ ہے۔ جیسی اس کی حرکت ہوگی اسی حساب سے فعل امر ہم بنائیں گے۔ تو فعل امر مثال کے طور پر فعل مضارع کے پہلے حرف کو حذف کر کے اس کے شروع میں حمزہ کا اضافہ کر دیتے ہیں، چنانچہ ہم کہتے ہیں افعل۔ اگر فعل مضارع کا عین کلمہ ہوگا تو بنے گا افعل، اگر فعل مضارع کا عین کلمہ کسرہ ہوگا تو بنے گی افعل، اور اگر فعل مضارع کا عین کلمہ ضمہ ہوگا تو بنے گا افعل۔ یہ سب انشاءاللہ ورب سے ظاہر ہو جائے گا، آپ کے مثالوں کے ذریعے سے پتہ چلے گا۔ اور فعل مضارع میں ایک چیز جاننے کی ہے کہ اس میں مخاطب کو جو ہے خطاب کیا جاتا ہے، جو آپ کے سامنے ہوتا ہے، یعنی اگر کہا جائے حاضر شخص کو، اسی لیے فعل مضارع کے حاضر کے جو صیغے ہیں اسی سے فعل امر بنائے جاتے ہیں۔ غائب کے صیغوں کے لیے الگ طریقہ اس کا ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں لام امر لے آئیں گے، لیفعل چاہیے کہ وہ کرے، یعنی وہ حکم ہوتا ہے لیکن اس کا اسلوب الگ ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، زیادہ گرامر آپ کو نہیں بتلایا جائے گا تاکہ آپ الجھ نہ جائیں، پریشان نہ ہوں، لیکن یہاں جو ہمارا درس ہے اس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ سمجھ لیں گے، اور اسی کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا گرامر آپ کو بتانا ہی پڑتا تھا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ جیسے ہی مثال ہے شریبہ۔ اب شریبہ کا فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ یشرب، یشرب۔ اس کے را پہ زبر ہے، جب ہم اس کو وزن پہ رکھتے ہیں یفعلو، تو اس کا عین کلمہ زبر ہے۔ عین کلمہ کون سا ہے؟ را ہے۔ جب اسی پر آپ فریم پہ رکھیں گے تو را جو ہے عین کلمے کی جگہ ہے، لہذا جب اس پہ زبر ہے تو اس سے بنے گا فعل امر مذکر کے لیے اشرب، اشرب یا محمد،
اے محمد پیو، اور مؤنث اگر رہے گی، لیڈی رہے گی، تو اشربی یا فاطمہ، اے فاطمہ پی لو۔ تو اس طریقے سے فعل مضارع کا عین کلمہ ہی سب سے اہم ہے ہمیں جاننے کی۔ اور کیسے اس کا پتہ ہمیں لگے گا، میں نے بتایا تھا کہ ڈکشنری میں جب آپ جاتے ہیں کوئی کلمہ، مثال کے طور پر آپ اگر دیکھتے ہیں وہاں پر کتبہ، یہ اصل 3 حروف ہیں، جب آپ دیکھیں گے ڈکشنری میں تو بغل میں لکھا رہے گا اس طریقے سے، لکیر کھینچ کر کے پیش بنا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عین کلمہ جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہے، ضمے کے ساتھ ہے، یعنی کتبہ یکتبو، کتبہ یکتبو۔ پھر اس کے بعد آپ کے لیے امر کا صیغہ بنانا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ تو عین کلمہ ہی فعل مضارع کا سب سے اہم ہے جاننا، اور اسی سے ہم بنائیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ آگے اور مثالیں ہمارے لیے کیا ہیں۔ سمع، پہلا کلمہ ہے سمع، سمع یسمع، یسمع، تو بن جائے گا اسمع مذکر کے لیے، اور اسمعی مؤنث کے لیے، اسمع اسمعی۔ ضحک، اس کا بھی عین کلمہ سیم، عین کلمے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہا ہے تیسرا حرف، یضحک، تو بن جائے گا اضحک، اضحکی۔ اسی طریقے سے سارے وربس ہیں۔ سعد، اس کا ہے یسعد، لیکن درسہ کا ہے یدرسو، یہاں پر را کلمہ جو ہے وہ مضموم ہے، اسی لیے سعد یسعدو سے بنے گا اسعد اسعدی، اسعد اسعدی، لیکن درس یدرسو سے بنے گا ادرس ادرسی، پڑھو اور پڑھیں، یعنی لیڈی کے لیے ادرسی۔ نزل، اس کا الگ فریم ہے ینزلو، ینزلو، یہاں پر عین کلمے پہ کسرہ ہے، اس لیے اس سے بنے گا انزل انزلی، انزل انزلی، اترو مخاطب کریں مذکر کو، اور اتریے مؤنث کے لیے۔ کتب یکتبو، یہاں پر فعل مضارع کا عین کلمہ مضموم ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے اکتب اکتبی، اکتب اکتبی، لکھو اور لکھیے لیڈی کے لیے۔ حافظ یحفظ، یہاں پر عین کلمے پہ فتحہ ہے، یحفظ، اس لیے بنے گا احفظ احفظی۔ سجد یسجد، یہاں پر جیم یعنی عین کلمے پہ ضمہ ہے، تو یسجدو سے بنے گا اسجد اسجدی، اسجد اسجدی۔ اس طریقے سے فعل امر کا مذکر کا صیغہ اور مؤنث کا صیغہ بنتا ہے۔ مزید اسی کی مشق کرائیں گے آپ کو اس 18 نمبر تمرین کے اندر بھی، جس میں آپ کے لیے اور وضاحت ہو جائے گی۔ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ الماضی المضارع الامر، ماضی یعنی جو ماضی کے بارے میں خبر دے فعل ماضی، مضارع اس میں 2 زمانے شامل ہوتے ہیں، حال اور استقبال، اور امر جو ہے اس میں خطاب کیا جاتا ہے، مخاطب کو کوئی حکم دیا جاتا ہے۔ جیسے کریں مسح، مسح یمسح، امسح امسحی، مسح اس نے مسح کیا، یمسح وہ مسح کرتا ہے یا کرے گا، یعنی مسح کے معنی ایک مٹانا بھی ہوتا ہے، شاید یہ مٹا رہا ہے، اور اریزر یوز کر رہا ہے، ربڑ جس کو کہتے ہیں۔ امسح مسح کیجئے، مسح کرو یہاں امر کا صیغہ، امسحی یہاں لڑکی کو حکم دے رہا ہے۔ قرأ اس نے پڑھا، اسے ایک مرد نے، یقرأ وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا، اقرأ پڑھو مخاطب میل سے، اور اقرئی پڑھو مخاطب ہے فیمیل سے۔ تو یہ آپ کو اتنا انہوں نے فریم بتا دیا۔ اب آپ
اسی سے بنانا ہے۔ یہاں پر سب سے اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے فعل مضارع آپ کے سامنے لے آئے تاکہ آپ کے لیے امر کا صیغہ بنانا آسان ہو جائے۔ یسمع، سب سے پہلے تو اس کا فعل ماضی بنے گا سمع، سمع یسمع، اس کے بعد اسم، اسمعی، اسمعی، دخل، يدخل، ادخل، ادخلی، اس کے بعد ہیں غسل، دھلنا، یغسل، دھلتا ہے یا دھلے گا، اغسل، اغسل، اور اسی سے بن جائے گا اغسلی، شرب، یشرب، اس لیے بنے گا اشرب، اشربی۔ اس میں آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیسے ورب کا پتہ لگائیں گے کہ فعل مضارع کا عین کلمہ فتحہ یا ضمہ یا کسرہ ہوگا۔ جب آپ عربی عبارتیں پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے، اس سے اندازہ ہوتا جائے گا۔ قرآن اگر آپ پڑھیں گے، ایک پیج اگر آپ اٹھا لیں تو اس کے اندر 10 ورب استعمال ہوئے رہتے ہیں، یعنی 10 افعال اس میں آتے ہیں۔ تو افعال کے صیغوں سے آپ خود پتہ پا جائیں گے کہ اس کا عین کلمہ فتحہ ہے یا ضمہ ہے یا کسرہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن میں اگر لکھا ہوا ہے، ایک ورڈ آیا اگر یؤمنون، یؤمنون، تو اس میں جو ہے ظاہر سی بات ہے میم جو کلمہ ہے وہ مکسور ہے، اور یہ ہے آمنہ سے، آمنہ یؤمنون۔ یا ایک کلمہ ہے ینصرون، ینصرون، تو اب صاد کلمہ جو ہے ضمہ ہے، ظاہر سی بات ہے، اس سے پتہ چل گیا کہ نصر ینصرو۔ اب اسی سے آپ کے لیے انصر، انصری فعل امر بنانا آسان ہو جائے گا۔ تو شریبہ، شریبہ، یشرب، اشرب، اشربی، اشرب، اشربی، کتب، یکتب، اکتب، اکتبی، درس، یدرس، ادرس، ادرسی۔ اس طریقے سے فعل امر کا صیغہ بنائیں گے۔ یہاں پر 2 خالی ہے تو آپ یہاں پر سجدہ کر لیجئے مثال کے طور پر، یسجد، اسجد، اسجدی، رکع، رکع، یرکع، ارکع، ارکعی، رکوع کریں۔ تو اس طریقے سے فعل امر پہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ ورب نکالیں، اگر ڈکشنری آپ کے پاس ہے یا اگر ڈاؤن لوڈ کیے موبائل میں تو اس سے 10 ورب نکالیے ثلاثی کے، کوشش کریں، اور اس کے بعد اس سے فعل امر بنائیں۔ انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی، یا کم از کم قرآن کھول کر کے 1 پیج 2 پیج اس میں سے سارے ورب نکال کر کے اور اس سے فعل امر بنانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ آپ کی مشق اس سے ہو جائے گی۔ آج کا آخری تمرین دیکھ لیتے ہیں، التدریب التاسع عشر، 19 نمبر مشق۔ اس میں کہیں اقرأ، اقرأ العبارت ومثلها بالحرکہ، کہ عبارت کو پڑھیے اور حرکت سے آپ اس کی مثال بھی پیش کریں۔ یعنی مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ مسح رأسہ، اس نے اپنے سر کا مسح کیا، تو آپ اپنے سر پر ہاتھ پھیریں تاکہ یہ ورب آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے کہ مسح اس کو کہتے ہیں سر پر ہاتھ پھیرنے کو۔ استنشق، اس نے ناک صاف کیا، تو آپ ناک کے پاس انگلی لے کر کے جائیں جس سے پتہ چلے کہ آپ یہ پریکٹیکل کر رہے ہیں، تب آپ کے ذہن میں یہ ورڈ، یہ لفظ بن جائے کہ استنشاق کہتے ہیں ناک جھاڑنے کو۔ غسل یدیہ الی المرفقین، اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں کہنیوں تک دھلا۔ مرفق کے معنی کوہنی اور اسی سے ہے مرفقین۔ تو مرفقین کوہنی، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہاتھ کو کہاں تک دھوتے ہیں وضو میں، تو جو ہٹی ہے، فولڈ ہے، وہ مرفق ہے۔
مسح اذنیہ اپنے دونوں کانوں کا مسح کیا، تو آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے کر کے جائیں۔ تمضمض اس نے کلی کیا، تو یہاں بھی آپ اپنے ہاتھ کو اشارے کے ذریعے سے کریں تاکہ پتہ چلے تمضمض کے معنی کلی کرنا۔ غسل رجلیہ الی الکعبین، کعب کہتے ہیں ٹخنے کو، دو ابھری ہوئی ہڈیاں جو وضو میں جن دونوں ہڈیوں کو دھلنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہ دھلی جائیں تو آپ کا پیر کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا دھلنے میں۔ تو کعب دونوں پیروں کو دونوں ٹخنوں تک دھولا، تو کعب کے معنی ہوتا ہے ٹخنا۔ اس کے بعد غسل یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھولا، تو اس میں بھی آپ پریکٹیکل اپنے ہاتھ سے فعل لیں۔ وہ غسل وجہہ اپنے چہرے کو دھولا۔ تو یہ الفاظ نہیں ہے، اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے کہ یہ کیسے چہرے کا دھلنا سب سے آخر میں کیسے آ گیا، نہیں، یہاں صرف آپ کو پریکٹیکل کرانا چاہتے ہیں کہ آپ حرکت کے ذریعے سے بھی آپ بتائیں، کوئی ایک طریقے سے پریکٹیکل کر کے آپ ان الفاظ کو، ان کلمات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اسی طریقے سے ہمارے لیے یہ عربی زبان کے اسباق کو اللہ تعالیٰ آسان بنا دے اور اس سے استفادے کے ہمیں اور آپ کو توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔